اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہ اتارا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، ایسے بندے پر، من القریتین عظیم، جو دونوں بستیوں میں بڑا ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس حق پہنچا اور جب ان کے پاس کھول کھول کر حق کو بیان کرنے والے رسول پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی میں کوئی ایسا مالدار شخص، ان کے نزدیک بڑے آدمی سے مراد وہ شخص تھا کہ جس کے پاس عہدہ ہوتا، جس کے پاس منصب ہوتا، جس کے پاس سرداری ہوتی، جس کے پاس مال و دولت ہوتا، جس کے پاس جتھا ہوتا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہ نازل کیا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، وہاں کے سرداروں کو ملنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے سرداروں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا اور کوئی شخص نہ ملا کہ جس کو نبی بنا کر اور رسول بنا کر مبعوث کرتے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مال و دولت ہونا، جاہ و حشمت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کے لیے، اللہ کی طرف سے نبوت کے لیے سرفراز کیے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ اس کا جواب اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، اہم، کیا وہ، یقسمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو۔ یعنی یہ نبوت اور رسالت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو کیا ان سے پوچھ کر دینی تھی کہ یہ مالدار ہے، اس کو دے دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ سردار ہے، اس کو نبوت اور رسالت دی جائے یا نہ دی جائے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کر رہے ہیں؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو نبوت اور رسالت اور حکمت اور دانائی اور کتاب، یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معاش کو، ان کی روزی کو بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ چار پیسے آ گئے، یہ جو کپڑا ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ جو مکان ہے، یہ تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم بلند کرتے ہیں ایک کو دوسرے پر، کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم بڑھاتے ہیں ایک کو دوسرے پر درجے کے اعتبار سے، لیتخذ، تاکہ بنائے، بعضهم بعضا سخریہ، ان میں سے ایک دوسرے کو مزدور، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو مزدور بنا لے۔
یعنی ایک مالدار شخص ہے اور ایک غریب شخص ہے. مالدار شخص کو کسی کام کی ضرورت ہے تو وہ اس شخص کو کہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہے بلائے گا اور اپنا کام کروا لے گا. اور اگر سب ہی مالدار ہو جاتے، سب ایک طرح کے ہو جاتے تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کوئی کسی کے کام ہی نہ آتا. تو اس وجہ سے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، دنیا کی زندگی کے اندر مال و دولت کے اعتبار سے ہم نے لوگوں کے مختلف درجات بنا دیے ہیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا مزدور بنا لے، ایک دوسرے سے وہ اپنا کام نکلوا سکتا ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی رحمت، خَيْرٌ، بہت بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. حرص لگی ہوئی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک سے ایک بڑھ کر آگے. اس کے پاس یہ اتنا پیسہ آ گیا تو میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اس کا مکان اتنا ہے تو میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی یہ ہے تو میرے پاس یہ ہونی چاہیے، اس کے پاس سواری یہ ہے تو میرے پاس یہ ہونی چاہیے. الہاکم التکاثر، ایک کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کثرت نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں تک پہنچ گئے. ایک معنی جو اس کا وہ یہ ہے. تو وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ ان تمام سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دو جملے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، یہ جو ہمیں دو جملے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جو دنیا وما فیہا سے بہتر قیمت رکھتا ہے. جس طرح کہ صبح کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ دو سنتیں، فجر کی جو سنتیں ہیں، جس کو یہ دو سنتیں پڑھنے کی توفیق مل گئی، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اب یہ جو سجدے کی توفیق ہو گئی ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کو یہ سارے دنیا والے جمع کر رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو اور جن چیزوں کو تم نے معیار بنایا ہے، اللہ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر یوں نہ ہوتا، أَن يَكُونَ النَّاسُ، کہ ہو جائیں گے لوگ، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک گروہ. یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے، لَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ہم بنا دیتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، لِبُيُوتِهِمْ ان کے گھروں کے لیے، سُقُفًا چھتیں، من فضة چاندی کی. لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضة، تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. ومعارج، اور سیڑھیاں بھی، علیہا یظہرون، کہ جن پر وہ چڑھتے ہیں، تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے وہ بھی چاندی کے بنا دیتے. وَسُرُرًا، اور تخت وہ بھی چاندی کے بنا دیتے. عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وَزُخْرُفًا، اور سونے کے، اور سونے کے، یعنی ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کے تخت جن پر وہ بیٹھتے ہیں، یہ سارا ہم سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، پھر کیا ہوتا، سارے لوگ دیکھتے کہ یہ منکر ہے اور منکر ہونے کی وجہ سے اس کو سونا اور چاندی وافر مقدار میں مل گیا،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھتیں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں، دروازے سونے اور چاندی کے ہیں، اور سیڑھیاں ان کی سونے اور چاندی کی ہیں، تو پھر سارے لوگ کفر اختیار کر لیتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو مسلمان کر دیتا، سب کے سب کو ایمان والا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سارے سونے اور چاندی کی ان کی چیزیں بنا دیتے تو سارے کے سارے لوگ کفر کی طرف چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی نہیں، تو لہٰذا اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر تم اترا رہے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دے سکتا ہے اور وافر مقدار میں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت اس بات کی مقتضی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ایک دفعہ بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ کے ہاں تو اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اور تم ان چیزوں پر عہدے بنا رہے ہو، تم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی یہ گھر، یہ چھتیں، یہ دیواریں، یہ تخت، یہ گارا اور یہ مٹی اور یہ لوہا اور یہ سونا اور یہ چاندی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، یہ سب کا سب لما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، دنیا کی زندگی کا نفع ہے بھائی، یعنی اس سے دنیا کی زندگی گزار سکتے ہو، اس سے نفع اٹھا سکتے ہو، لیکن والآخرۃ عند ربک، اور انجام آخرت کا گھر تیرے رب کے نزدیک للمتقین، وہ کن کے لیے ہے؟ وہ متقیوں کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر بھی کر سکتے تھے، کافروں کو یہ بنا کر دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر یہ ساری کی ساری نعمتیں اہل ایمان کو عطا کرنی ہے۔ ان کے گھر جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونا اور چاندی تو بہت دور کی بات ہے، شاید سونے اور چاندی کو تو اللہ تعالیٰ بطور گارے کے استعمال کریں، وہاں پر تو زمرد اور یاقوت اور لؤلؤ اور مرجان، ان پتھروں کے گھروں کو تعمیر کیا جائے گا، اور یہ جو سونا اور چاندی ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کو تو بطور گارے اور مٹی کا استعمال کیا جائے گا، ان سونے اور چاندی کو، ان پتھروں کو، ان یاقوت کو، ان مرجان کو جڑنے کے لیے۔ تو والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے وہ تیرے رب کے نزدیک وہ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے پاس عہدہ دیکھ کر، کسی کے پاس منصب دیکھ کر، کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر کسی کی رال نہیں ٹپکنی چاہیے کہ اس کے پاس وہ ہو اتنا آ گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ دین ہے، اللہ کی رحمت ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ یہ جو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ دو سجدوں کی طاقت کا مل جانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہم سب دیکھتے ہیں، لوگ چھوڑ کر مر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں آتا، کسی کے کام نہیں آتا، لیکن جو دو جملے کہے خیر کے، جو دو سجدے کر لیے اخلاص کے ساتھ، وہ ساتھ جاتے ہیں، وہ آخرت میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ دنیا کی جتنی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا جتنا سامان ہے، وہ سارا کا سارا یہی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی کا نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ